بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب خاندان قریش، آپ کے پردادا ہاشم اور آپ کے دادا عبد المطلب، آپ کے والد محترم عبداللہ کے متعلق ان کے حالات زندگی آپ جانیں گے۔ تو آئیے ہم آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سلسلہ نسب یہ ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ ابن خزیمہ ابن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ صحیح بخاری میں یہیں تک ہے، لیکن امام بخاری نے اپنی تاریخ میں عدنان سے لے کر حضرت ابراہیم تک کے نام گنائے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن کا ذکر تورات میں بھی ہے۔ ان میں سے کیدار کی اولاد حجاز میں آباد ہوئی اور بہت پھیلی، انہی کی اولاد میں عدنان ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کے خاندان سے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان قریش تھا، اور آپ کا خاندان ہمیشہ سے معزز اور ممتاز چلا آتا تھا، لیکن جس شخص نے اس خاندان کو قریش کے لقب سے ممتاز کیا وہ نضر بن کنانہ تھے۔ بعض محققین کے نزدیک قریش کا لقب سب سے پہلے فہر کو ملا، اور انہی کی اولاد قریشی ہے۔ عبد بن مناف کے 6 بیٹے تھے، ان میں ہاشم نہایت صاحب سہولت اور با اثر تھے۔ ہاشم نے اپنے فرض کو نہایت خوبی سے انجام دیا، حجاج کو نہایت سیر چشمی سے کھانا کھلاتے تھے، حوضوں میں پانی بھروا کر زمزم اور منا کے پاس سبیل رکھتے تھے۔ تجارت کو نہایت ترقی دی، کیسر روم سے خط و کتابت کر کے فرمان لکھوایا کہ قریش جب اس ملک میں اسباب تجارت لے کر جائیں تو ان سے کوئی ٹیکس نہ لیا جائے۔ حبش کے بادشاہ نجاشی سے بھی اسی قسم کا فرمان حاصل کیا، چنانچہ اہل عرب جاڑوں میں یمن اور گرمیوں میں شام اور ایشیائے کوچک تک تجارت کیا کرتے تھے۔ عرب میں راستے محفوظ نہ تھے۔ ہاشم نے مختلف قبائل میں دورہ کر کے قبائل سے یہ معاہدہ کیا کہ قریش کے کروانے تجارت کو نقصان نہ پہنچائیں، جس کے صلہ میں کروانے قریش ان قبائل میں ان کی ضرورت کی چیزیں لے کر خود جائے گا اور ان سے خرید و فروخت کرے گا۔ ایک دفعہ مکہ میں قحط پڑا، ہاشم نے اس قحط میں روٹیاں چورا کر کے لوگوں کو کھلائیں، اس وقت سے ان کا نام ہاشم مشہور ہو گیا۔ عربی زبان میں چورا کرنے کو حشم کہتے ہیں، جس کا اسم فاعل ہاشم ہے۔ ایک بار تجارت کی غرض سے شام گئے، راستہ میں مدینہ میں ٹھہرے، وہاں سال کے سال بازار لگتا تھا۔ بازار میں گئے تو ایک عورت کو دیکھا جس کے حرکات و سکنات سے شرافت اور فراست کا اظہار ہوتا تھا، اس کے ساتھ حسین اور جمیل بھی تھی۔ دریافت سے معلوم ہوا کہ خاندان بنی نجار سے ہے اور سلمہ نام ہے۔ ہاشم نے اس سے شادی کی درخواست کی، اس نے قبول کر لی، غرض نکاح ہو گیا۔ شادی کے بعد یہ شام کو چلے گئے اور غزوہ میں جا کر انتقال کیا۔ سلمہ کو حمل رہ گیا تھا، لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام شیبہ رکھا گیا۔ اس نے قریباً 8 برس تک مدینہ میں پرورش پائی۔ ہاشم کے بھائی جن کا نام مطلب تھا، ان کو یہ حالات معلوم ہوئے تو فوراً مدینہ روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر بھتیجے کی جستجو کی۔ سلمہ نے ان کے آنے کا حال سنا تو بلوا بھیجا۔ 3 دن مہمان رہے اور چوتھے دن شیبہ کو ساتھ لے کر مکہ معظمہ روانہ ہوئے۔ ان کی عمر 8 برس تھی۔ یہاں آ کر ان کا نام عبد المطلب پڑ گیا۔ عبد المطلب کے لفظی معنی مطلب کا غلام ہے، چونکہ مطلب نے ان کی پرورش کی تھی اور یہ یتیم تھے، اس لیے عرب کے محاورہ کے مطابق
غلام مطلب مشہور ہو گئے۔ عبد المطلب کی زندگی کا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ چاہے زمزم جو ایک مدت سے اٹ کر گم ہو گیا تھا، انہوں نے اس کا پتہ لگایا اور کھدوا کر نئے سرے سے درست کروایا۔ یاد رہے کہ یہاں پر عبد المطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان کا ذکر مبارک ہو رہا ہے۔ عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے۔ انہوں نے منت مانی تھی کہ 10 بیٹوں کو اپنے سامنے جوان دیکھ لیں گے تو ایک کو خدا کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ خدا نے یہ آرزو پوری کی۔ وہ اپنے 10 بیٹوں کو لے کر کعبہ میں آئے اور پجاری سے کہا کہ ان 10 پر قرعہ ڈالو، دیکھو کس کے نام پر نکلتا ہے۔ اتفاق سے عبداللہ کا نام نکلا، اور یہ عبداللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم تھے۔ یہ ان کو لے کر قربان گاہ کو چلے۔ عبداللہ کی بہنیں جو ساتھ تھیں رونے لگیں اور کہا کہ ان کے بدلے 10 اونٹ قربان کیجئے، ان کو چھوڑ دیجئے۔ عبد المطلب نے پجاری سے کہا کہ عبداللہ پر اور 10 اونٹوں پر قرعہ ڈالو۔ اتفاق سے یہ بھی عبداللہ کے ہی نام پر قرعہ نکلا۔ عبد المطلب نے اب 10 کی بجائے 20 اونٹ کر دیے، یہاں تک کہ بڑھاتے بڑھاتے 100 تک نوبت پہنچی تو اونٹوں پر قرعہ نکلا۔ عبد المطلب نے 100 اونٹ قربان کیے اور حضرت عبداللہ بچ گئے۔ اونٹوں کے معاوضہ کی تدبیر روسائے قریش نے تجویز کی تھی۔ عبد المطلب کے 10 یا 12 بیٹوں میں سے 5 شخصوں نے اسلام یا کفر کی خصوصیت کی وجہ سے شہرت عام حاصل کی، یعنی ابو لہب، ابو طالب، عبداللہ، حضرت حمزہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم عام طور پر مشہور ہیں۔ حضرت عبداللہ قربانی سے بچ گئے تو عبد المطلب کو ان کی شادی کی فکر ہوئی۔ قبیلہ زہرہ میں وہب بن عبد مناف کی صاحبزادی جن کا نام آمنہ تھا، قریش کے تمام خاندانوں میں ممتاز تھیں اور اس وقت وہ اپنے چچا وہیب کے پاس رہتی تھیں۔ عبد المطلب وہیب کے پاس گئے اور عبداللہ کی شادی کا پیغام دیا۔ انہوں نے منظور کیا اور عقد ہو گیا۔ اس موقع پر خود عبد المطلب نے بھی وہیب کی صاحبزادی سے جن کا نام حالہ تھا شادی کی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ انہی حالہ کے بطن سے ہیں۔ حالہ رشتہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خالہ ہوئیں اور اس بنا پر حضرت حمزہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالہ زاد بھائی بھی ہیں۔ دستور تھا کہ نوشا شادی کے بعد 3 دن تک سسرال میں رہتا تھا۔ عبداللہ 3 دن سسرال میں رہے اور پھر گھر چلے آئے۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 17 برس سے کچھ زیادہ تھی۔ حضرت عبداللہ تجارت کے لیے شام کو گئے، واپس آتے ہوئے مدینہ میں ٹھہرے اور بیمار ہو کر یہیں رہ گئے۔ عبد المطلب کو یہ حال معلوم ہوا تو اپنے بڑے بیٹے حارث کو خبر لانے کے لیے بھیجا۔ وہ مدینہ میں پہنچے تو حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ چونکہ یہ خاندان میں سب سے زیادہ عزیز تھے اور تمام خاندان کو سخت صدمہ ہوا۔ حضرت عبداللہ نے ترکہ میں اونٹ، بکریاں اور ایک لونڈی چھوڑی تھی جس کا نام ام ایمن تھا۔ یہ سب چیزیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترکہ میں ملی۔ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اصلی نام برکہ تھا۔ توحید کا غلغلہ اٹھا، چمنستان سعادت میں بہار آ گئی، آفتاب ہدایت کی شعائیں ہر طرف پھیل گئیں، اخلاق انسانی کا آئینہ پرتو قدس سے چمک اٹھا، یعنی یتیم عبداللہ، جگر گوشہ آمنہ، شاہ حرم، حکمران عرب، فرما روائے عالم، شہنشاہ کونین کا ذکر ہو رہا ہے کہ آپ عالم قدس سے عالم امکان فرما ہوئے۔ تو جی ناظرین، آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ سننے جا رہے تھے، لیکن ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت، آپ کی رضاعت اور اماں حلیمہ سعدیہ کے ساتھ جو آپ کے واقعات ہیں وہ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے حالات زندگی کے متعلق یا کسی اور پیغمبر کے حالات زندگی جاننے کے لیے کومنٹ سیکشن میں سوال ضرور کیجیے تاکہ ہم اس پر ویڈیو آپ کو دے سکیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔